السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، خواتین پر تشدد صرف پاکستان یا بر صغیر کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے۔ دنیا کی آبادی کا 51% حصہ ہونے کے باوجود یہ طبقہ بری طرح نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ اسے دبانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے اور کئی ممالک اس سلسلے میں قوانین بھی مرتب کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی خواتین پر تشدد کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے، لیکن قوانین بننا اور اس پر عمل درآمد ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں خواتین پر تشدد کے خلاف ریلی کا احوال بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میری دھرتی میری دنیا میں آج کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ راجن پور میں رودکوہی کا سیلابی ریلا بستی میسر میں داخل، 20 لاکھ کی آبادی متاثر ہونے کا خدشہ، سیلابی ریلے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ سرگودا میں ضمنی انتخابات، پولنگ ختم، ووٹوں کی گنتی شروع، امیدواروں اور کارکنوں کا زبردست جوش و خروش۔ شکارپور کی تحصیل خانپور انڈس ہائی وے پر لوٹ مار میں مصروف ڈاکوؤں کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں 6 ڈاکو مارے گئے۔ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر کباڑی مارکیٹ میں لگنے والی آگ سے 250 دکانیں خاکستر، لاکھوں کا نقصان۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ راجن پور میں رودکوہی کا سیلابی ریلا بستی میسر میں داخل ہو گیا، 20 لاکھ کی آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر راجن پور پہنچ گیا۔ مبارک پور نہر میں 200 فٹ چوڑا شگاف۔ سیلابی ریلے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ کوہ سلیمان پر بارشوں سے رودکوہی کہا اور چھاچڑ میں 3 روز قبل آنے والے سیلابی ریلے نے چک شہید بچاؤ بند توڑ دیا، جس سے بستی ارائیں سمیت متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، جبکہ سیم نالہ پل پٹھان مغربی بند بھی منہ زور پانی کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹوٹ گیا، جس سے پانی کا رخ بستی لاکھا اور راجن پور کی ملحقہ شہری آبادیوں کی جانب ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے محدود تعداد میں خیموں کی فراہمی سے متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ کمشنر ڈیرہ حسن اقبال نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 1.5 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آنے سے فصلیں اور 1500 مکانات تباہ ہوئے، 15,000 سے زائد افراد متاثر جبکہ 6 نہریں اور 3 اہم سڑکیں تباہ ہوئیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریلیف پنجاب رضوان اللہ بیگ نے کہا کہ ضلعی حکومت متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے جتنی امداد کی ڈیمانڈ کرے گی انہیں فراہم کی جائے گی۔ ادھر ہام والا ریلوے ٹریک کا شگاف تاحال بند نہ کیا جا سکا، جس کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ سرگودا کے حلقہ پی پی 34 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ ختم ہو گئی اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ نون لیگ کے تبریز گل، پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ فیاض احمد اوٹھی اور آزاد امیدوار اعجاز کاہلوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ سیٹ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رضوان گل کی جعلی سند پر نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حلقہ پی پی 34 میں 1,51,904 ووٹرز ہیں۔ سارا دن پولنگ کے دوران امن و امان کی مجموعی صورتحال بہتر رہی، تاہم چند ایک مقامات پر امیدواروں کے حامیوں میں جھگڑے بھی ہوئے۔ پولنگ کے بعد اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے اپنے اپنے امیدوار کی ممکنہ کامیابی پر جشن منانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ شکارپور کی تحصیل خانپور انڈس ہائی وے پر لوٹ مار میں مصروف ڈاکوؤں کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں 6 ڈاکو مارے گئے۔ شکارپور کی تحصیل خانپور انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی جانب سے مسافر بسوں سے لوٹ مار کے دوران اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھتے ہی مبینہ طور پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ اس دوران پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو سائیں ڈنو، عاشق علی، گلشیر اور علی بلوچ ہلاک ہو گئے۔ خانپور پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے چاروں ڈاکو پولیس کو ڈکیتی، لوٹ مار، اغوا برائے تاوان اور قتل کے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ واقعے کے بعد پولیس نے چاروں ڈاکوؤں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تعلقہ ہسپتال خانپور منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقابلے میں زخمی ہونے والے مزید 2 ڈاکو بھی زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر مارکیٹ میں آتش زدگی سے 250 دکانیں جل گئیں۔ زرغون روڈ پر واقع کباڑی مارکیٹ میں رات کے وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث پرانے کپڑوں، برتنوں اور دیگر اشیاء کی 250 کے قریب چھوٹی بڑی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں، جبکہ قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا، جس سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہ ہو گیا۔ لوگ آگ پر قابو پائے جانے کے بعد اپنی دکانوں سے ملبہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ناظرین، میری دھرتی میری دنیا سے خاص خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں علاقائی خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سندھ کی دنیا سے موصول ہونے والی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔
ٹنڈو محمد خان کے علاقے بلڑی شاہ کریم میں بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی پر وفاقی وزیر سید نوید قمر کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر سید نوید قمر تحصیل بلڑی شاہ کریم کے دورے پر آئے تو گوٹا مسعود خان رنت اور دیگر دیہاتوں کے لوگوں نے سخت احتجاج کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ وفاقی وزیر پروٹوکول سمیت پھنس گئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے گاؤں میں بنیادی سہولتیں، پانی، بجلی اور راستے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر نے تمام سہولتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی، جس پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں دکانداروں نے 3 بھتہ خوروں کو پکڑ لیا اور انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں گاڑی میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئی۔ مارکیٹ ٹاور کے علاقے میں جنید بھٹی دکانداروں سے بھتہ لیتا تھا۔ چند دن پہلے اس کا بعض دکانداروں سے جھگڑا ہو گیا، جس پر وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اناج منڈی پہنچا اور یونین آفس میں توڑ پھوڑ کی۔ دکانداروں نے انہیں پکڑ کر زندہ جلانے کی کوشش کی۔ معززین کی مداخلت پر انہیں ایک دکان میں بند کر کے پولیس طلب کر لی گئی۔ بھتہ خور اس دوران اطمینان سے پان چباتے رہے۔ پولیس نے انہیں تھانے لے جانے کی کوشش کی تو دکانداروں نے مزاحمت کی، تاہم پولیس انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کو سندھ سے غداری نہیں کرنی چاہیے۔ حیدرآباد پریس کلب کے باہر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ دشمن منصوبوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چشمہ جہلم لنک کینال اور گریٹر تھل کینال جیسے منصوبوں کو فوری بند کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنوانے والے آج پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں معذور بچوں کی کفالت اور دیکھ بھال کے لیے زیر تعمیر ممتا ٹریننگ سینٹر 15 سال بعد بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ ممتا ٹریننگ سینٹر کا منصوبہ 1995 میں نواز شریف دور میں شروع ہوا تھا۔ اس منصوبہ کے لیے پلاٹ عطیہ کرنے والے ولی محمد کشمیری نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ ان کا بیٹا معذور ہے اور انہوں نے معذور بچوں کے لیے ایک سینٹر بنانے کا سوچا۔ نواز شریف نے ممتا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ پرویز مشرف کے دور میں اس منصوبہ کے لیے 2 کروڑ روپے رکھے گئے، جو ٹھیکیدار اور ڈی او بلڈنگ نے ملی بھگت سے ہڑپ کر لیے اور ممتا سینٹر پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ وفاقی وزیر بلدیات عبدالرزاق تیہم کے بھتیجے کا چوری شدہ BMW کار کی ملکیت کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عبدالکریم تھیم نے عدالت کو بتایا تھا کہ پولیس کو لاوارث حالت میں ملنے والی BMW کار اس کی ملکیت ہے۔ اس نے عدالت میں کاغذات بھی پیش کیے، تاہم تحقیقات کرنے پر کاغذات جعلی نکلے، جس پر سول جج فرسٹ کلاس ذوالفقار علی شیخ نے سیکنڈ سول جج کو ملزم کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے عبدالکریم تھیم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ انجمن نوجوانان اسلام کے سرپرست اعلیٰ طارق محبوب نے کہا ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں درجنوں افراد کی ہلاکت حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے شب برات کے موقع پر خصوصی حفاظتی اقدامات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں سانحہ داتا دربار پر احتجاجی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجمن نوجوانان اسلام ملک میں ہونے والی دہشت گردی، انتہا پسندی، لاقانونیت اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف آواز حق بلند کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ داتا دربار کے ماسٹر مائنڈ کو اب تک گرفتار نہ کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ اجلاس سے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کے کنوینر ملک نذیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی منافرت کے خاتمے اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ ANI اس سلسلے میں اپنی کوششیں کر رہی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد دیکھیے نصیر آباد کے علاقے موزہ بگا بیرون میں سیلابی پانی مین ڈرینیج سیم نالے میں داخل ہو گیا ہے اور متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔